سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے. چھوٹی عمر ہی میں ان کی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. یہ آپ کی خدمت کرتے رہے اور 10 سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا فریضہ انجام دیا. تو اس حوالے سے کئی ایک باتیں اور واقعات سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیے ہیں جو ہماری رہنمائی اور تربیت کے لیے بڑے اہم ہیں. اسی والے سے ایک بات بیان کرتے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہوا. دوپہر کا وقت ہو گیا، چونکہ دوپہر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلولہ فرمایا کرتے تھے، یعنی دوپہر کا آرام کیا کرتے تھے. تو کہتے میں نے سوچا کہ اس وقت چونکہ آپ کیلولہ کریں گے تو کچھ مجھے فرصت مل جائے گی، تو میں ذرا باہر چلا جاتا ہوں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے بغیر باہر چلے گئے. بچے تھے، بچے کو کھیلنے کا، کھیل دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو کہتے میں باہر آیا تو انصار کے بچے کھیل رہے تھے، تو میں بھی ان کے کھیل کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا. کچھ وقت گزرا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے. وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پیچھے آئے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے آ کر کے وہ بچے جو کھیل رہے تھے فسلم علی الصبیان، بچوں کو سلام کہا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام قبل الکلام، ٹھیک ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں تو آنے والے کا حق ہے کہ وہ جن کے پاس آیا ہے انہیں سلام کہے. چھوٹوں کو بھی سلام کہنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ سنت اور طریقہ جو ہے وہ تقریباً مفقود ہو چکا ہے. ہم بڑوں کو تو سلام کہتے ہیں، بچوں کو سلام کہنے کا رواج ہمارے ہاں بہت کم ہو گیا ہے. تو جہاں بچے بھی ہوں، چھوٹے ہوں، تو انہیں سلام کہیں. آپ انہیں سلام کہیں گے تو انہیں سلام کرنے کی ترغیب ملے گی نا. اس لیے بچوں کو بھی سلام کہنے کی جو ہے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سے کوئی بات نہیں ایسی کی. اب دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے خادم ہیں. اصولی طور پہ اگر وہ آپ کے پاس سے آ رہے ہیں تو انہیں آپ کو بتا کے آنا چاہیے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا بچوں کے پاس جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ جا رہا ہوں. انس رضی اللہ عنہ نے بتایا نہیں. ان کا اپنا ذہن یہ تھا کہ چونکہ اس وقت آپ نے آرام فرمانا ہے تو اس لیے کچھ گنجائش ہے. ٹھیک ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے حضرت انس کو کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، کہ تم بتائے بغیر ہی آ گئے ہو، تمہیں بتانا تو چاہیے تھا نا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا. کوئی ڈانٹا نہیں، کچھ جھڑکا نہیں ہے. تو اس میں ہمارے لیے تربیت یہ ہے کہ ہمارے بھی جو خادم ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اگر ایسے وقت میں کوئی اجتہاد کرتے ہوئے کوئی دائیں بائیں ہو گئے ہیں اور ان کی عادت نہیں ہے ڈنڈی مارنا، تو بیجا ان پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ریلیف اور مارجن دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اشارہ تک نہیں کیا، بلکہ انس رضی اللہ عنہ کو کوئی ایک آپ کا پرسنل اور پرائیویٹ کام تھا، اس کے لیے بھیج دیا. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہیں قریب ایک سایہ دار جگہ میں تشریف لے گئے اور حضرت انس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے. انس رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے گئے اور اس کو کر کے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے آگاہ کیا. اس دوران کافی وقت لگ گیا تو وہ اپنی والدہ کے پاس جانے میں لیٹ ہو گئے. جس وقت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کے اپنی والدہ کے پاس جایا کرتے تھے تو معمول سے ہٹ کے انہیں ٹائم زیادہ لگا، تاخیر ہو گئی. تو اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے پوچھا کہ ما حبسک، انس کہاں رہے اتنی دیر، لیٹ کیوں کر دیا؟ تو یہ والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بچہ جو ہے وہ اگر معمول سے ہٹ کے گھر میں آیا ہے، تاخیر سے آیا ہے، تو والدین کو فکر ہونی چاہیے بچے کیوں بگاڑ کا شکار ہوئے. ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، بچہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آ رہا ہے، والدین کو پرواہ ہی نہیں ہے. پھر بعد میں ہم شکوہ کرتے ہیں جی بچے جو ہیں وہ ہمارا کہا نہیں مانتے، بگڑ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو والدین کو اس کی فکر ہونی چاہیے، اور بچہ اگر معمول سے لیٹ آیا ہے تو اس سے اس کی وجہ اور ریزن معلوم کرنی چاہیے. اگر معقول ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے،
جب آپ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بچہ سمجھتا ہے تو کوئی مجھے یعنی کہ نا اس حوالے سے ٹینشن نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ غلط صحبت اور مجلس کا شکار ہو کر کے بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ والدہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ماں جی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، وہاں دیر ہو گئی۔ اب والدہ پوچھتی ہیں کہ ماں ہوا بیٹا وہ کیا بات تھی، کیا کام تھا؟ انس رضی اللہ عنہ جو جواب دیتے ہیں وہ قابل غور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں جی ہوا سر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کا راز کسی کو بتانے والا نہیں ہوں۔ ماں سے بڑھ کے قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں محبت اس سے آگے ختم ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے راز رسول اپنی سگی ماں کو بھی نہیں بتایا، بلکہ ماں بھی بڑی نصیب والی اور شان والی اور بڑی بصیرت اور سمجھ رکھنے والی تھی۔ وہ آگے سے فرماتی ہیں کہ بیٹا فاحفظ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، کہ بیٹا اللہ کے رسول کے راز کی حفاظت کرنا، یہ کسی کو نہ بتانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث، یہ واقعہ حضرت انس نے اپنے بڑے پیارے شاگرد ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کو بیان کیا، اور یہ واقعہ بیان کر کے اب حضرت ثابت کے ساتھ، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت انس کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، بڑی اس کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ثابت اگر میں یہ اللہ کے رسول کا راز کسی کو بتانے والا ہوتا لحدثتک بہا، تو تم اس قابل تھے میں تمہیں بتا دیتا، لیکن تمہیں بھی نہیں بتاؤں۔ حضرات یہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بڑی معمولی ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں معمولی سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ معاشرے میں بہت بڑے بگاڑ کو پیدا کر دیتی۔ کوئی آپ سے کوئی پرسنلی بات شیئر کرتا ہے نا، تو وہ امانت ہے۔ آپ کسی کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی امانت ہے، جو آپ کی باہمی ڈسکشن ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، اب جو مجلس کے شرکاء ہیں یا وہاں پہ جو حاضرین ہیں ان کی اجازت کے بغیر آپ وہ بات آگے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم وہ باتیں آگے کر دیتے ہیں، بلکہ ہوتا کیا ہے، ہم کسی کو بتاتے ہیں یار فلاں نے میرے سے بات کی تھی، تو اگلے کو تجسس پیدا ہو جاتا، اچھا کیڑی گل کی تھی سی؟ انہیں یار چھاڑ یار، نہیں پھر بھی یار وہ میں پڑھاوا تیرا یار، پھر اپنی یاری کا دی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگلا بھی پھر جب تھوڑا سا اس کو یعنی کہ نا وہ اس طرح مکھن لگاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے اچھا یار تم کہتے تو ٹھیک ہے، تینوں میں دس چھڑنا، ٹھیک ہے نا، پر گانا کسی نے دسی، بس یہ یعنی ہمارا آپس کے اندر بات چیت ہوتی ہے، وہ اس کو آگے بتاتا ہے، پھر اسی طرح وہ اگے یار تو گانا دسی کرتے کسی وہ سارے معاشرے کے اندر وہ بات پھیل جاتی، ٹھیک ہے، وہ راز رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مجلسیں امانت ہیں، جب یہ مجلسیں امانت نہیں سمجھی گئیں، ان میں ہونے والی باہمی گفتگو اور باتیں جو ہیں وہ آگے بیان کر دی گئی تو بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا، حتیٰ کہ سوشل میڈیا نے تو حد ہی ختم کر دی نا، ٹھیک ہے۔ وہ جو پرائیویسی تھی، جو آپس کے اندر ایک نجی گفتگو تھی، جو ایک طرح کی امانت تھی، وہ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی۔ ہم نے اللہ جانتا یہ سائنسی ترقی تھے، شاید اتنے فوائد نہیں سمیٹے جتنے ہم نے نقصان اٹھائے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ فون پہ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کی کال ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، بہت سارا ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اگر آپ نے وہ کال ریکارڈ کرنی ہے جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اسے اجازت لیں، میں آپ کی کال ریکارڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ آپ سے بے تکلفی میں بات کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یار میری اور اس کی آپس کی گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا آپس کا معاملہ ہے، کسی تیسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ اس کو ریکارڈ کر کے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، یہ آپ نے خیانت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں یعنی کہ نا یہ غلط کام عام ہو رہا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کال ریکارڈ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے بات چیت کر اسپیکر اوپن کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی اس گفتگو میں شریک ہو گئے۔ اب اگلا بندہ وہ اپنے حساب سے بے خوفی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ ایسی باتیں بھی کر دیتا ہے جو شاید اگر اس کو پتا ہو دیگر لوگ بھی سننے والے ہیں تو کبھی نہ کرے، وہ باتیں بھی ہو جاتی۔ اور بات کے اندر اچھے بھلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اسی تو بڑا چنگا سمجھتے سی، بڑا شریف سمجھتے سی، اج دا صحیح چہرہ سامنے آیا۔ پھر اسی طرح جب کوئی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو جو سامنے شرکاء حاضرین ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہ گفتگو انہی تک محدود ہوتی، انہی کے لیے ہوتی ہے، عام پبلک کے لیے نہیں ہوتی، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگ ایسے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، پہلے نمبر پہ تو وہ مقرر کی سیلف تصویر لے لیتے۔ بھائی کسی مقرر کی کسی بھی بندے کی تصویر اس کی اجازت بغیر لینا یہ بھی خیانت ہے۔ آپ اس کو بتائیں میں آپ کی تصویر لینا چاہ رہا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ لے۔
پھر آپ اس کی موبائل میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ریکارڈنگ کو آپ اس کی اجازت کے بغیر آگے نہیں بھیج سکتے. اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر بھیج رہے ہیں تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں آپ. اور پھر اسی طرح بعض اوقات ہمارے نا آپس کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں، گروپ میں یعنی مخصوص لوگ ہوتے ہیں. اب جب بندہ اس گروپ کے اندر کوئی میسج بھیجتا ہے، وائس میسج یا اس میں ریٹن میسج کرتا ہے، تو وہ ان جو حاضرین ہوتے ہیں نا ان کو سامنے رکھ کے وہ میسج کر رہا ہوتا ہے. یہ ان کے لیے ہے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اب بعض لوگ ان کی اجازت کے بغیر وہی جو میسج ہے پبلش کر دیتے ہیں، اس کو عام کر دیتے ہیں، آگے فارورڈ کیا ہوتا ہے، وہ کہیں تک کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس بیچارے کو پھر یعنی کہ نا گالیوں کی سوغات مل رہی ہوتی ہے، کبھی کو ادھر سے جھڑکیاں پڑ رہی ہیں، کوئی ادھر سے اس کے لتے لے رہا ہے، کوئی ادھر سے تنقید ہو رہی ہے. تو بھائی یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. تو یہ سارے کام ہمارے ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء میں نے دیکھا بڑے اللہ والے ہیں، ان کے علم پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بڑا ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے. انہوں نے بعض اوقات اس باتیں یعنی اس مجلس کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے یا خاص موقع محل کی مناسبت سے کی ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ سیاق مختلف ہے، وہ پبلک کے لیے ہے ہی نہیں. اب ان کی اجازت بغیر، ان کو بتائے بغیر وہ باتیں جو ہیں ان کا نام لے کر کے باقاعدہ پوری ایک پوسٹ بنا کر کے اس کو اپلوڈ کر دیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب جب عوام کے سامنے وہ چیزیں آئیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس پس منظر میں بات ہوئی ہے، اس کا سیاق کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. نتیجہ تھا یعنی کہ نا وہ خاصا ان کو خفگی کا سامنا کرنا پڑا، تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو حضرات یہ ساری چیزیں بھی مجلس کی امانت کے اندر آتی ہیں. تو یہ راز ہیں، ان کو بھی راز سمجھیے. امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کچھ پیسے پکڑائے ہیں یا کوئی قیمتی چیز پکڑائی ہے تو آپ نے اس کی حفاظت کرنی. یہ بھی چیزیں امانت ہیں، اور جب آپ ان کا لحاظ نہیں کریں گے بہت بگاڑ پیدا ہوگا. بلکہ مجھے حدیث یاد آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنے فتنے عام ہو جائیں گے، اتنے فتنے عام ہوں گے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے تو وہ سویا ہوا ہے تو وہ لیٹنے والے سے بہتر ہے، جو لیٹا ہوا ہے وہ کھڑے بندے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے سے بہتر ہے، جو بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے. آپ نے اس طرح فتنوں سے آگاہ کیا، ٹھیک ہے، کہ اتنے سنگین فتنے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ قتل و غارت کیوں ہوگی؟ جو اس کا اللہ کے رسول نے سبب اور ریزن بیان کی وہ بڑی قابل غور ہے. تو آپ نے فرمایا حین لا یأمن الرجل جلیسہ، جب آدمی اپنے ساتھی دوست سے جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس سے وہ بے خوف نہیں ہوگا، اس سے امن میں نہیں ہوگا. وہی اس کا ساتھی جس کے بارے میں وہ اس کا خیال ہے کہ بھائی میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، یہ میرا محافظ ہے، ٹھیک ہے، یہ میری باتیں آگے کرنے والا نہیں ہے، وہی اس کی باتیں، اس کی ساری چیزیں آگے ڈیلیور کر دے گا. ٹھیک، تو جب یہ وقت آئے گا تو تب یہ قتل و غارت گری اور یہ فتنہ فساد برپا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے بگاڑ اور اس طرح کی صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور مزید پتہ نہیں کہاں تک آئیں گی. تو اللہ کے لیے ان چیزوں کی حساسیت کو سمجھیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.